توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت یہ بنیادی عقائد ہیں جو ہمیں ازبر بھی ہونے چاہیے، اور وہ صرف دلائل کی حد تک نہیں بلکہ وہ روح تک اترے ہوئے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ رازق ہے، ہم سب کا خالق ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عقائد جب ہمارے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بے خوف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ جم جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس عقیدے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہیں لکھا ہو نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو حرکات و سکنات مرتب ہو جاتی ہیں، بندہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو حرکات منظم ہو جاتی ہیں، تو جب مالک دیکھ رہا ہے تو پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں اس عقیدے نے روشنی دی جب بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا نے کہا ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں ہے، ساتوں دروازے بھی بند کر دیے اور حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور جناب یوسف کو دعوت گناہ دی، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا، قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تم تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے بت سے بھی شرم کرتی ہو اور اس کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، تو کیا میں اس رب سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے؟ پھر اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین جب پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی نگاہیں بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں تو پھر کس طرح ہم جرم کر سکتے ہیں؟ زندگی خود بخود مرتب اور منظم ہو جاتی ہے جب یہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح عقیدہ آخرت ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہم نے ایک دن آغوش موت میں جانا ہے، اور قبر میں برزخی زندگی ہے، اور اس میں عذاب بھی ہے، اور بصورت دیگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی تو اچھے اعمال کا صلہ ثواب بھی ہے۔ اسی طرح یوم حشر ہے، میزان ہے، اعمال تولے جانے ہیں، اور اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور کوئی ڈوبا ہوگا پسینے میں، اور وہ پسینہ اتنا گرم اور بدبودار ہوگا کہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں اس کا ایک قطرہ اب اگر دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، گرم اتنا کہ ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے۔ تو اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق۔ پھر جنت ہے اور دوزخ ہے۔ تو یہ عقیدہ جب ہوگا تو پھر کس طرح ہماری زندگی غیر منظم ہو سکتی ہے؟ جب اذان پکاری جائے گی تو قدم خود بخود اٹھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں عقائد کی پختگی حاصل کر کے پھر اعمال کی طرف بڑھنا ہوگا۔